بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ ضحیٰ کا مجرب عمل لے کر آیا ہوں۔ سورہ ضحیٰ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو سورہ ضحیٰ کی پہلی آیت والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے صبح کی اور رات کی۔ یہ اس کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ صورت اس ٹائم نازل ہوئی تھی جب شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، تو اس کے بعد کافی عرصے کے بعد وحی رک گئی اور کافی عرصے کے بعد وحی نازل ہوئی تو یہ صورت نازل ہوئی۔ جب وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے رکا تو ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا تھا کہ آپ کا رب آپ سے معاذ اللہ ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، آفتاب کی، اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، ٹھیک ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی کہ جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارا پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ نبوت کے بعد شروع میں جب کچھ دن ایسے گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نازل نہ آئی تو ابو لہب کی بیوی نے آپ کو طعنہ دیا۔ یہ مطلب یہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا کچھ دیر کے لیے آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے آ جائے گا۔ اندھیرا کچھ دیر کے لیے آتا ہے، اس کے بعد روشنی آئے گی۔ یہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اندھیرا آنے کے بعد پکا اندھیرا ہی چھا گیا، روشنی صبح نہیں ہوگی۔ مصلحت اسی میں ہے کہ روشنی انشاءاللہ اللہ لازمی لائے گا، صبح اللہ طلوع سورج لازمی کرے گا۔ تو یہ صورت اس ٹائم نازل ہوئی۔ بہت ہی مجرب عمل آپ کے سامنے لایا ہوں۔ آگے بھی اس صورت کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کا یہ لفظی ترجمہ آگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے۔ تو اس صورت کا بہت ہی مجرب عمل معزز سامعین آج آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اس صورت کے اندر میرے بھائیوں کاف کا لفظ زیادہ استعمال ہوا۔ کون سا لفظ؟ کاف کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو سورہ ضحیٰ میں آپ دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ جو چھوٹا کاف ہے دیکھیں، پہلے سب سے پہلا ہے ما ودعک، یہ جو کاف ہے، ربک، آگے دیکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آگے دیکھیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اب دیکھیں الم یجدک ووجدک، آگے دیکھیں پھر ووجدک، آگے دیکھیں یہ جو کاف ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آخری آیت تھی۔ تو جتنا یہ باریک کاف ہے، اس ہر کاف میں وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، اور ہر کاف جب بھی کاف آئے گا تو ہر کاف میں آپ نے
41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، جیسے ہی پڑھ کے اس کے بعد پھر آگے ہر کاف میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اور یہ سورت آپ نے 9 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 9 بار سورت پڑھنی ہے، اور 41 ہر کاف کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ اپنے پروردگار سے مانگیں، دعا مانگیں انشاءاللہ۔ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی حاجت ہوگی، آپ کی لازمی پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ، اور یہ عمل آپ 9 دن تک کریں، 9 دن تک یہ عمل کریں، اور ہر کاف میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا ذا الجلال والاکرام، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ایسے، ٹھیک ہے۔ ربک، آگے جیسے بھی کاف آئے گا تو آپ نے یہ نام پڑھنا ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے بہتر جو ٹائم ہوتا ہے وظائف کا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، تہجد کا ٹائم ہوگا۔ تہجد کے ٹائم کوشش کریں یہ وظیفہ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو باقی بھی کسی ٹائم کر لیں، لیکن تہجد کا ٹائم سب سے افضل ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ تو اس ٹائم یہ عمل کر کے آپ اللہ سے مانگیں 9 دن کے اندر۔ میرے بھائیو، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، آپ ہر مسئلہ آپ کا کیسے حل ہوتا ہے، آپ خود عمل کر کے دیکھ لیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔